زمانہ بدلے لاکھ مگر زمانہ بدلے لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا حق والے رہیں گے حق پہ صدا حق والے رہیں گے حق پہ صدا حق پہ جیئیں گے حق پہ مریں گے سدا حق پہ جیئیں گے حق پہ مریں گے سدا اللہ کے مخلصی بندوں کا ایمان نہ بدلا جائے گا ملا بدلے لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا شاہوں کو بدلتے دیکھ لیا وزیروں کو بدلتے دیکھ لیا اسلام کی دنیا میں لیکن اسلام کی دنیا میں لیکن سلطان بدلا جائے گا ہے قول محمدی قول خدا عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آل سنت و جماعت دی عظیم درسگاہ دارالعلوم جامع عطائے مصطفیٰ جس دے بانی و ناظم خطیب آل سنت مجاہد آل سنت فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد شفیق چشتی صاحب اللہ تعالی حضرت دے علم عمل عمر وچ ڈیراں ڈیراں برکتاں عطا فرمائے دارالعلوم جامع عطائے مصطفیٰ دا اے جلسہ ہے اور نال نالی امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ عقیدت اور محبت دے پھول نچھاور کرن دے واسطے اس عظیم الشان امام علی مقام کانفرنس دا انعقاد کیتا گیا ساڈی جماعت دے علماء و مشائخ پیران طریقت و مفتیان اہل سنت و علماء اہل سنت و عوام اہل سنت گرد و نواح تو مختلف چکوک پنڈا دیہاتاں وچوں جس شان نال ماشاءاللہ قبلہ چشتی صاحب دی دعوت اتے لبیک آدھے ہونا قرآن پاک دی محبت اور امام علی مقام دی محبت نو سینے میں سجا کے جس شان نال جس محبت نال تشریف لے کے آئے ہو اللہ تعالیٰ سارے ویلیاں نو اس دا اجر عظیم عطا فرمائے چاہے کوئی چشتین فریدین عطارین قادرین نشائین سیالوین جتنے بھی بیلی آئے ہو محبت نال آئے ہو اللہ تعالیٰ سب نو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ سب دے مال جان رزق عزت علم عمل وچ ڈیرا ڈیرا برکت عطا فرمائے ہر پیر دا ایک اپنا مقام ہے سادات دا اپنا مقام ہے علماء دی اپنی شان ہے کیونکہ وقت بہت قلیل ہے
کچھ انتظامی امور بھی پیش نظر ہیں۔ فقیر تو بعد ماشاءاللہ خطیب ابن خطیب آپ حضرات نو قبلہ چشتی صاحب نے تعارف کرا ہی دیتا ہے۔ قبلہ صاحبزادے والا شان پیر سید محمد وسیم الحسن شاہ صاحب حافظ آبادی وہ تشریف لے آ چکے نے۔ تھوڑے وقت تو بعد انشاءاللہ وہ سٹیج دی رونق بنن والے، انہاں دا وقت خصوصی خطاب ہوئے گا، آواز ہوئے گا تے دو چار گلاں اللہ دی توفیق نال آپ حضرات دے سامنے کرن دی سعادت حاصل کرنا۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ چشتی صاحب نے فقیر دے ذمے موضوع لایا سی قرآن پاک دی عظمت و شان۔ بیٹھیاں علماء دیاں گلاں سن کے، نقیب صاحب دی گفتگو سن کے، آپ حضرات دے کچھ نعرے سن کے ترے گلاں فقیر دے ذہن وچ آئیاں۔ گلاں اوہی ہونیاں جدی توفیق اللہ سونے نے عطا فرمانی۔ نہ سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ پہلی گل میں سجنا ناڑے کرسا گراما ناڑ اللہ دی توفیق ناڑ اولیاء اکرام دی نگاہ کرم دے ناڑ قرآن اور آل سنت و جماعت۔ دوجے نمبر تے گل اے ہو سی انشاءاللہ قرآن اور عقیدہ۔ تیجے نمبر تے جیڑی فقط انہیں ذہن وچ گل آئی ہے بزرگاں دیاں نگاہاں نال قرآن اور حسین، یہ ترے گلاں فقیر دے ذہن وچ ہیں۔ یہ گلاں کرنے اللہ تعالیٰ اس ادارے نو بہت زیادہ برکتاں عطا فرمائے تے آپ حضرات نو مالی جانی ہر لحاظ نال اپنے سنی علماء اپنے سنی مدارس دے نال تعاون کرن دی ڈاکٹر اسلم صاحب دینا تو شر مرضی نال ہے، آمین تاؤ شبہ ذرا اللہ تعاون کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ گلہ پا کر دیا 120 کالا نے کمیں کالا سونا انہوں بند کیتا ہویا جلسے وچ بیٹھ کے نہیں ٹیلی فون سونے جاندے، تو اس واسطے وقت بار بند ہوئے تو بندہ سون لیندہ۔ 120 کالا میں تکین 120 کالا پنی کو روائیاں کو بار روائیاں بندہ کدی سونے ہن تانوں سناون واسطے ہیں، تہاڈیاں سنن واسطے نہیں آیا۔ بولنا ذرا ذوق نال ذرا سبحان اللہ ذرا۔ اچھا پہلی گل میں عرض کر رہا کہ قرآن اور اہل سنت و جماعت، ماشاءاللہ خطیب اہل سنت علامہ محمد صدیق چشتی صاحب نے بھی بڑی چس بنی ہوئی ہے اسٹیج اتنے ماشاءاللہ۔ غیرت والے جدو بولنے والے ہوں تو غیرت والے سننے والے تو سواد وال ہی آتا ہے۔ تو ماشاءاللہ چشتی ہوئے تو پھر ذوق ہوئے رضویاں والا، تو پھر انشاءاللہ اے رضویے تو ذوق چشتیاں والا بنایا گیا۔ جی چشتیاں رضویاں والا ذوق بنایا ہے تو رضوی چشتیاں والا ذوق نہیں بنا سکتا۔ بہت ذرا ماشاءاللہ محبت نہ ذرا ذوق نہ سبحان اللہ ذرا سارے علماء نو سارے عوام نو، بلکہ ال حضرت امام اہل سنت نے جو پیغام دیتا ہے، چاہے پیر سید عالم نوجوان بزرگ کی تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے صدیق صاحب اقبال بھی یہ اشارہ دیتا باہر ایک دے ہاتھ نہیں چمن دی لوڑ، نہ پگڑیاں ویکھو نہ رنگ ویکھو نہ جبے ویکھو نہ دستارہ ویکھو، ویکھو کہ اے پاک نبی دا وفادار ہے یا نہیں ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ جیڑا سونے نبی دا وفادار ہے، پیران دا بڑا مقام ہے، علماء دا بڑا مقام ہے، ائمہ مساجد و خطباء دی بڑی شان ہے، سادات دا بڑا مقام ہے، علاقے دا کمی ہوئے موچی ہوئے نائی ہوئے، اے فقیر تھے او دے جوڑے میں جھک کے سلام کر دے، کیوں کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ ذرا محبت نال بولنا نا سبحان اللہ ذرا۔ یہ لکھنے آلے ہوندے نا مخبر بھی ذرا ڈیری شریعہ لکھنے آلے، تو میں تھوڑی جی آغاز کرنا اس گل دے تو بے شک لکھو جو مرضی لکھو تے گلاں وہی لکھنی چاہیے جیڑیاں ہون، اپنے کولوں نہیں لکھنی چاہیے۔ جویں دال لاؤ گے تے کل قیامت والے دیہاڑے بڑا لتڑ پھرے گا، بڑا جھوٹ پھرے گا۔ سچ سچ ہونا چاہیے، دودھ ہونا چاہیے، پانی پانی ہونا چاہیے۔ ساڈا کسی فرقے نال کسی کل عدم تنظیم، کسی کل عدم تحریک، کسی دہشت گرد تنظیم، کسی دہشت گرد تحریک دے نال نہ چشتی صاحب دا کوئی تعلق ہے، نہ رضوی دا کوئی تعلق ہے، نہ فریدی دا کوئی تعلق ہے، نہ اتاری دا کوئی تعلق ہے، نہ قادری دا کوئی تعلق ہے، نہ سیالوی دا کوئی تعلق ہے۔ اتاری صاحب تہاڈے فیور دی گل پہ کرنا، بول پو سبحان اللہ رسول اللہ۔ ساڈا ساریاں دا تعلق ایک جماعت نال ہے۔ ذرا اونچی
مقصد رہے پھر آکھے جاندہ ہے جی آپ خطیب بلا رہے ہیں فرقہ وریت کی بات نہ ہو یہ نہ ہو سا فرقہ وریت لعنت پہننے ہیں بہت ذرا اچھا بہت ذرا ذوق نہ ذرا سانو کئی لوڑ فرقہ وریت دی گلنا سے لعنت پہننے ہیں فرقہ وریت تبھی کروڑ والی لعنت تے دشت گردی تبھی لعنت تے دشت گردی جڑے سہولت کار انہاں تبھی لعنت ارارا والی اربا والی ساڈا تعلق نہ فرقہ وریت نال نہ دشت گردی نال اسی کل بھی جماعت والے آسے اج بھی جماعت والے سی پاگل ہیں یار سفید وال لاگن فرقہ وریت کی بات نہ کرے لعنت بھیجنا کتاب دا نام مشکات شریف قدیمی کتب خانہ کراچی دا چھاپا صفحہ نمبر 30 ورقے دا سجا پاسا 77ویں لین میرے کریم آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جماعت والے بن کے رویا جماعت والے پتہ بھی او سواد لازم جڑے باڑے لوگ ہیں انہاں دا کھاڑا نہیں چھڑنا تے تھوڑیاں دے نال بہنا نہیں تے باڑے نو چھڑنا نہیں بڑی وڈی جماعت ہے وڈی جماعت پھر ذرا دھیان فرمانا یہاں جماعت اہل سنت کی بھی قائدین موجود ہیں مرکزی جماعت اہل سنت کی بھی قائدین موجود ہیں لبیک یا رسول اللہ طریق کے بھی قائدین موجود ہیں پاکستان سنی طریق کی قیادت بھی ہے دعوت اسلامی کے لوگ بھی موجود ہیں یہ ہماری طریقے ہیں مت سمجھیں کہ جماعت اہل سنت یا مرکزی جماعت اہل سنت قبلہ جس کے امیر قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب ہیں یا دیگر ان زیادہ وضاحت کرنے کی لوڑ نہیں ہے یہ ہمارے امیر ہیں یعنی ضلع کے ناظم ہوتا ہے پھر وہ ڈویژن کا ناظم ہوتا ہے پھر پنجاب کی سطح پہ وہ قیادت ہوتی ہے ہماری جماعت کا بانی کوئی نہیں 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 ہے ہماری جماعت جو ہے نا اہل سنت و جماعت یا جماعت اہل سنت کہہ لیں بہت بڑی جماعت ہے مرکز کا مطلب بہت بڑی جماعت ہے فتابیو یہ بھی حدیث کے لفظ ہے بولی طرح محبت سے طرح اعظم بڑی کو کہتے ہیں نا بڑے کو کہتے ہیں اعظم مرکزی کو وہی لفظ ہے نا اس کے مترادف آئے گا جماعت اہل سنت کہہ لیں مرکزی جماعت اہل سنت کہہ لیں یہ قیادتیں ہیں اس طرح دہاڑی کی قیادت چشتی صاحب کر رہے ہیں یا اس طرح اور مجھے آگے کسی بات کا علم نہیں ہے قیادتیں ہیں لیکن جو میری جماعت ہے نا جو تیری جماعت ہے جس کا نام اہل سنت و جماعت ہے اس کا بانی کوئی نہیں ہے اس کا بانی کوئی نہیں ہے اس کا ناظم تو اب ملے گا جی اس کے اراکین تو ملیں گے اس کا بانی کوئی نہیں ہے تیری اور میری وہ جماعت ہے جس کا بانی حسنین کا نام ہے آمینہ کا بولیے سبحان اللہ جی سلام کرتا ہوں تاجدار گولہ پیر سید مہری علی شاہ صاحب کی عظمت کو سلام کرتا ہوں قبلہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں قبلہ محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد صاحب کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں الحاج ابو داؤد محمد صادق قاضی رضوی کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں میں قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں میں قبلہ خادم رضوی کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں اشرف جلالی کی عظمت کو سلام کرتا ہوں یہ ہماری جماعتوں کے ناظم تو ہے ہماری جماعت کے کارکنان تو ہے ہماری جماعت کا بانی کوئی نہیں ہے غزالی کے صدر اسی جماعت کے قائد رہے مہری علی اسی جماعت کے قائد رہے اعلی حضرت اسی جماعت کے قائد رہے ہماری جماعت کا بانی آمینہ کا لال ہے مور لگانے والا حسنین کا بابا عیسی خدا ہے نبی کا شیدا نہیں ہوا گدے والے سن لو وہ شخص پیدا ہو تو بھی پیدا نہیں ہوا پھر تھوڑا جا دھیان فرمائیے میرا تھوڑا جا شاہ صاحب آ گئے اونچے جا بولیں گے سبحان اللہ ذرا قرآن اور اہل سنت و جماعت ذرا قرآن دی ایت پڑھیں ذرا دھیان نال گل سننی ہے میرے کریم آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت حسنین کریمین دے پیارے نانا جان او پیارے نبی شان والے عزت و عظمت والے جنہ دے واسطے میرے سونے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کوئی نہیں قرآن پاک دے واسطے ہاتھ چاہ کچھ نہیں ہوتا ذرا سبحان اللہ کہہ
صدقے جاواں یار ایک ہاتھ تو اوے ڈاکٹر سلیم صاحب جڑا قرآن دی عزت واسطے اٹھے گا، ایک ہاتھ ہے جڑا سارا دن قرآن پاک دے ورکے بھولدا رہندا ہے۔ کتنے بخت تے نصیب والے قرآن مجید وچ پڑھیا فقیر نے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس ہاتھ نال جڑا عمل کرو گے قیامت والے دہاڑے یہ ہاتھ اس عمل دی گواہی دے گا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جڑا ہاتھ نال عمل کرے گے ہاتھ گواہی دے گا، جڑا زبان نال عمل کرے گے زبان گواہی دے گی، جڑا اس پیر نال عمل کرے گے پیر گواہی دے گا۔ جنہ پیراں نال تسی آئے پاویں گڈی چلا کے آئے پاویں سکوٹر تے آئے بھائی جے تے پیراں نال ہی لائے نا بریک تے پیراں نال لگی جے نا ہاتھ بھی استعمال ہو۔ ہن قرآن واسطے ہاتھ چاہے اگر قرآن مجید دی اس آیت دا سہارا لے کے اعلی حضرت دا دامن پکڑ کے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا دامن پکڑ کے اگر اے جملہ فقیر انج عرض کر دے آج کی جڑی تاریخ ہے اے ہاتھ جڑا اٹھے گا قرآن دی عزت واسطے قرآن دی شان واسطے، اے ہاتھ آج دا دہاڑا بھی نہیں بھولے گا، آج دی تاریخ بھی نہیں بھولے گا، آج دا ٹائم بھی نہیں بھولے گا۔ کل قیامت والے دہاڑے اس ہاتھ کو نے پوچھی دیا کہ اس بندے نے تیرے نال کیڑا کیڑا کام کیتے، اے ہاتھ بولے گا، اے ہاتھ بولے گا، اے ہاتھ بولے گا کہ یا اللہ فلانا دہاڑا ہے، فلانی تاریخ ہے، فلانا ٹائم ہے 17 اکتوبر سن 2016 1438 ہجری تکبیر شریف کا دہاڑا سی۔ یا اللہ جس ویلے اے تیرے نبی دا غلام اے محمد یوسف اللہ دا قرآن پڑھدا ہے تیرا کلام پڑھدا ہے تے نالے زبانوں عید پڑھدا تے نالے ہاتھ چاہ کے یادا سبحان اللہ برا تو بھی بول رہا بول چاہ چاہ کے بول۔ اگر خدا دی قسم اگر ہاتھ ملیے تو نبی پاک دے صدقے نال ملیے، جڑا ہاتھ نال عمل کریں گے آج کی محفل میں جو ہاتھ نہیں بھولے گا جدے صدقے ہاتھ ملے ہے میرا مصطفیٰ کے میں بھول جائے گا۔ بتلا کیا شروع گرامی بولا بڑا تھوڑا توجہ نال میرے کلمات کا امام الانبیاء قرآن اور اہل سنت و جماعت پہلا مسئلہ حضرات گرامی تفصیل وچ بہت نہیں جاننا چاہتا اس ویلے میرے کلمات کا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اے مدینہ پاک میں تشریف لے آئے۔ حضرات گرامی قرآن پاک دی آیت نازل ہون لگ پئی ان آیات مبارکہ کے اندر یہ آیت پاک بھی نازل ہوئی جو چوتھا سپارہ دوسرے رکوع دی آیت نمبر 4 تے 5 تے 6 تے 7 حضرات گرامی پہلے جملے نے رب کائنات حکم الحاکمین نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرما قیامت والا دن ہوگا میدان حشر ہوگا، حشر والے دہاڑے بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے بعض لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ آیت پاک نازل ہوئی میرے کلمات کا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ آج سارے مسجد نبوی شریف میں جمع ہو جاؤ، آج میں درس قرآن دینا چاہتا ہوں، آج میں قرآن دا واعظ سنانا چاہتا ہوں، میں صدقے جاواں قرآن میرے رب دا تفسیر کرنے والا آمینہ دا لال ہے۔ میرے بھائی جان میرے دوستو میں فرقہ واریت تے بھی لعنت بھیجنا، دہشت گردی تے بھی لعنت بھیجنا تے انہاں دی سہولت کاراں تے بھی لعنت بھیجنا۔ بڑے دھیان نال ذرا گل سننی ہے، اگر کوئی میرا دوست میرا بھائی فرقہ واریت تو بچنا چاہتا ہے انہیں سالمت تو بچنا چاہتا ہے صرف دل کی تسلی واسطے اپنی آکڑ واسطے نہیں تکبر واسطے نہیں صرف اپنے ملک پاکستان میں فرقہ واریت تو بچان دے واسطے لوگوں لڑائی تو بچان واسطے نبی دا غلام بنان دے واسطے فقط میں چند حوالہ جا کر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی میرا بھائی میرے دوست وہ ساری تقریر وہ سارا بات وہ سارا نقشہ اپنی اکھاں نال دیکھنا چاہتا ہے بھائی جان یہ سیدھی چ نقشہ ڈاکٹر صاحب نہیں ملے گا۔ حضرات گرامی چند حوالہ جا دے دینا میرے کلمات کا امام الانبیاء مدینہ پاک میں تشریف لیا، ایک سال گزر گیا تیسرا سن ہجری شروع ہوا، میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس کا انعقاد کیتا جس کا نام سی اہل سنت و جماعت کا
ہن میرا ویر میرا بھائی حضرات گرامی اگر اپنے دل دی تسلی واسطے یتمن قلبی دے تک اپنے دل دی تسلی واسطے دیکھنا چاہندے کتاب دا نام تفسیر الدر منصور جز نمبر 2 صفحہ نمبر 63 تک یہ ساری بات موجود ہے جیڑی میں تانوں بات سنانے والا کتاب دا نام تفسیر مظہری جز نمبر 2 صفحہ نمبر 116 تک یہ ساری بات موجود ہے کتاب دا نام فتح القدیر صفحہ نمبر 371 تک یہ بات موجود ہے ابن کثیر جلد پہلی چھاپا جناب والا بیروت صفحہ نمبر 390 ورکے دا سجا پاسا تے تیجی لین وچ بھی یہ گل موجود ہے توجہ نال حضرات گرامی اے حضرت دھیان کرنا ذرا دھیان کرنا توجہ نال ذرا گل سننا اے جڑیاں چار کتاباں دے نام لینے تفسیر جناب والا اے تفسیر مظہری اور تفسیر جناب والا اپنا ابن کثیر اے ساری چار کتاباں یہ سارے گھراں دی سمجھیاں نے ہن ذرا انفرادی بھی حوالے ذرا سندا چل اگر ذرا دیکھ عقل والے واسطے اشارہ ہی بڑا ہوندا ہے اے مفید الطالبین دے صفحہ نمبر 6 دتے میں 1987 جامعہ نعیمیہ قبلہ شہید پاکستان علامہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کو بیٹھ کے پڑھیا العاقل تقبل اشارہ سے بہت عقل والے واسطے اشارہ ہی بڑا جی بڑا ہوندا ہے حضرات گرامی کتاب دا نام اصلیات سنت مصنف کا نام عبد الغفور اسری سیال کوٹی ہے صفحہ نمبر 62 باب تبی بھرا دی گل موجود ہے نمبر 2 ذرا دھیان کرنا نمبر 2 ذرا دھیان کرنا کتاب کا نام سبیل الرسول مصنف کا نام مولوی صادق سیال کوٹی ہے صفحہ نمبر 116 تک بھی یہ گل موجود ہے اگر ذرا دھیان کرنا کتاب کا نام تجلیات صفتر لکھن والا مولوی امین اکاروی ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19 تک بھی یہ گل موجود ہے توجہ نال حضرات گرامی کتاب کا نام جناب مجموع الرسائل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 136 ہے مصنف کا نام امین اکاروی ہے دھیان کر ذرا 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 دھیان کر اے کتاب کا نام کشف الغمہ جلد پہلی صفحہ نمبر 107 تک یہ بات موجود ہے اگر مزید کوئی بھرا رکھنا چاہتا ہے آج نہ بار بار نعرہ بجیا جا رہے نا دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین یا حسین ابن سنار نال بڑا اختلاف ہے حضرات سنار دی بھی میں مذاق کرنا چاہنا تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ میں کوئی ایڈا وڈا بھی اختلاف نہیں رکھتا انشاءاللہ ہاں کھڑے گا جواب سن کے بولو ذرا ذوق نہ ذرا سبحان اللہ ذرا میرے دوستوں میرے بھائیوں میں کوئی آکڑ واسطے نہیں کوئی اپنی جناب اپنی خطابت فن خطابت واسطے نہیں صرف اپنے ملک پاکستان میں پھر قدریت بچان واسطے اے لوکاں دے جھگڑے مکان واسطے جماعت دی دعوت دین واسطے اگر 112 کتاباں دے فقیر اور حوالہ جات پیش کر سکدا ہے ان ساری کتاباں دے اندر میرے کریم آقا امام الانبیاء دے منہ مبارک جو جڑے جملے نکلے نے اج بھی یہ ساری کتاباں وچ موجود نے میرے کریم آقا تشریف دینا ہے میں صدقے جاواں اللہ دا قرآن نبی علیہ السلام نے پڑھیا سبحان میرے سونے نبی دی سننے والے صدیق اکبر نے فاروق اعظم نے عثمان غنی نے مولا کائنات مولا علی نے دو جنے اندر لوگوں اسی اپنے کن دے نال سنیا ان مرداں میں ایک جناب حضرت عبداللہ ابن عمر دوسری حضرت ابی سعید خدری نے فرمایا لوگوں سب سے گواہی کو نہیں سنیا اسی اپنے کن دے نال گل سنی کریم آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اللہ دا قرآن پڑھا فرمایا میرے پیارے صحابہ اللہ تعالیٰ فرما رہے بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے بعض لوگوں کے چہرے چٹے ہوں گے بعض لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے میرے کریم آقا امام الانبیاء نے وہ جڑے سفید چہرے والی جماعت وہ دا نام دسیا ہن میں قرآن دی آیتاں دا سہارا لے کے وہ اعلی حضرت امام اہل سنت دا دامن پکڑ کے اج بابا فرید الدین گنجی شکر دی نگری وچ بیٹھ کے اے علماء تے مشائخ تے سادات دی موجودگی ان جملہ دے دینا سنیا اپنے قسمت تے ناز کر کہ بلا محمد صدیق چشتی صاحب دی گل دی میں تھوڑی دی اور یعنی انہاں دی تائید کر رہے ہیں کہ اللہ دا شکر ادا کردا رہے یہ تے کام جے دا شکر ادا نہیں ہو سکدا اپنی قسمت تے ناز کر اپنے مقدرہ تے ناز کر اپنے نصیبہ تے ناز کر تیری تے میری او پیاری جماعت جتے نام دا انتخاب جملہ سن کے ہن ہاتھ تھلے نہیں رہنا چاہیے یہ جتھے تیری تے میری او پیاری جماعت تیری تے میری پیاری وہ جماعت جدا نام والے سنت و جماعت وہ سونی جماعت جنہ لفظ جاندہ انتخاب رب نے فرمایا ہے اعلان میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے واہ 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 کیا کہنے واہ واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت فدائے دو چشم من چشتی صاحب فدائے دو چشم من چار گوہر پھول پکڑے پر
ایمان حیدر جڑا منکر کملی والے دا او منکر آگے یارا دا ایک دا کبھی نہیں ہو سکتا جڑا منکر ہوئے چارا دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت صاحبزادہ سید وسیم الحسن شاہ صاحب صاحبزادہ سید وسیم الحسن شاہ صاحب صاحبزادہ سید شبیر حسین حافظ آبادی صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین حافظ آبادی حضرت علامہ مولانا محمد نعیم عارف صاحب نوری حضرت علامہ مولانا محمد نعیم عارف نوری حضرت علامہ مولانا محمد نعیم عارف نوری تشریف رکھے ہوئے سارے حضرات بہت تھوڑا ٹائم بچاؤ اپنے واسطے اس قوم واسطے علماء واسطے قبلہ خطیب ابن خطیب علامہ ابن علامہ ماشاءاللہ پر بردہ غوث والا صاحبزادہ والا شان پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب حافظ آبادی جگر گوش شاہ خطیب الاسلام ماشاءاللہ آپ تشریف گھننا اور نال ہی ماشاءاللہ نور آل سنت علامہ مولانا مفتی محمد عارف نوری صاحب ماشاءاللہ انہوں نے صاحبزادے بھی نال تشریف گھننا ہے تو انشاءاللہ بعد دو گلہ جنہی طرح گلہ چھڑی ایک گلہ جی پہلی تو دو اور میں شارٹ مارنے ذرا بولنا ذرا ذوقنا سبحان اللہ پھر ذرا بول ذرا اچھا بول ذرا دب کے بول ذرا اپنے گھر ہر کوئی شان ہوتا ہے میں ہنجتے جاؤ فقیر علماء شیخ دا دامن پھڑ کے آندے گھر وچ بیٹھ کے شان بننے والے میں کو قرآن حدیث کی روشنی وچ اپنے فرقے کا نام دس دو قیامت تو برپا ہو سکتی ہے کوئی اپنے فرقے کا نام نہ قرآن سے دکھا سکتا ہے نہ حدیث سے دکھا سکتا ہے سنیو یہ علامہ محمد صدیق چشتی صاحب تمہیں پیغام دے رہے تھے کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس جماعت پر ایک خادم بنایا ہے رکن بنایا ہے ایک رکن بنایا ہے جس جماعت کے نام کا انتخاب رب نے کیا اعلان مصطفیٰ نے کیا تو میرے مولا علی شیر خدا نے لگائی ہے یہ تھوڑی جی وضاحت انج کر لیں گے بول بھائی سکولی جا بول گیا اس ان لفظ کی تھوڑی جی وضاحت انج کر لیں گے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت قاطع شرک و بدعت نائب غوث الورا حضرت علامہ مولانا مفتی امام الشاہ محمد احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے آپ نے اے جڑی گل کی ذرا دھیان نال آپ نے قرآن مجید دی اے ایت وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى دے حوالے نال آپ نے جامع و معنی مختصراً ادھا مفہوم سانو این کمیاں بڑے پیارے انداز میں سمجھایا فرمایا نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والیوں اصحاب رسول ازواج رسول آل رسول کی عزت و تکریم و تعظیم کرنے والے بھائی جان ذرا دھیان کرنا پھولا دے تو کر دس توجہ نہ ذرا فرما کے ہمارا عقیدہ نبی پاک علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ ہمارے کریم آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس ویلے بھی بولتے ہیں اپنے سونے لب کھولتے ہیں تو وہی خدا کی ہوتی ہے لب مصطفیٰ کے ہوتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اب ذرا دھیان کرنے ہیں جب کریم آقا امام الانبیاء یوم تبجد وجوب نے یہ لفظ پڑھ کر اس کی تفسیر بیان کر رہے تھے جب میرے آقا کریم آج سنت و جماعت کا نام لے رہے تھے تو جبریل کیوں نہ آئے کیوں نہ رب نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا کہ محبوب یہ جو سفید چہرے والے لوگ ہیں اس سے مراد یہ ہے جب میرے کریم آقا امام الانبیاء نے یہ جملے پڑھے تو فرمایا یوم تبجد وجوہ یوم القیامت اہل سنت والجماعہ فرمایا صحابہ کل
قیامت کے دن جس جماعت کے چہرے ابیض سفید ہوں گے وہ فرقے والے نہیں ہوں گے، وہ اہل سنت جماعت والے ہوں گے۔ اور جہاں میرے کریم آقا یہ جملہ فرما رہے تھے، اللہ اس کا انتخاب کر رہا تھا، مصطفیٰ اعلان فرما رہے تھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شوق بہشت ہے، وسیلہ تلاش کر، کام آئے گا ضرور وسیلہ حسین کا، کیسے؟ نانا کو، ماں کو، باپ کو، چشتی صاحب بھائی کو دیکھ لے، مالک بہشت کا ہے قبیلہ حسین کا۔ پھر تھوڑا جا دھیان کرنا، ادھر ادھر جا کے ذرا نہ کے نعرہ تکبیر، ادھر چاچا جی ذرا دھیان کر لے، پھر مدینے لے جائے۔ یہ قرآن اور اہل ایک ایت اور پڑھی ذرا قرآن مجید دی، ماشاءاللہ چشتی صاحب بھی پڑھیے، میں پڑھ کے ذرا دے بھی تھوڑی اور وضاحت کرنا۔ رب کائنات احکم الحاکمین جل جلالہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے ہن کتاب نام کشف الغمہ چھاپا جناب والا تہران دا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107، ورکے دا کھبا پاسا تے 17ویں لائن، میرے کریم آقا امام الانبیاء یہ ایت کریمہ نازل ہون کے بعد آپ اپنی اہل بیت دی محبت درس دے رہے ہیں، اپنے قربا دی محبت دا بیان فرما رہے ہیں۔ چار میرے کریم آقا امام الانبیاء نے گلاں کیتی ہیں، انہاں چاراں وچ پہلی گل ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے لوگو میں کریم آقا امام الانبیاء کو پوچھیا آپ دے قریبی کیڑے کیڑے؟ نبی کریم نے فرمایا ایک علی تے فاطمہ و ابناہما۔ ذرا دھیان کر جڑے بندے چن کے مندن چن کے مندن چن کے جن دل کیتا من لیا، جن دل کیتا چھڑ لیا، حضرات نبی لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ تے عمل نہیں کیتا، خدا دی قسم قرآن مجید دی اس پوری ایت تے عمل تے اہل سنت و جماعت دا عمل، کیونکہ میرے کریم آقا امام الانبیاء نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ علی میرا قریبی ہے یا صرف فاطمہ یا انہاں دے صرف بیٹے، فرمایا نہیں وابناہما ووالد ولد موجود نے، علی بھی قریبی ہے، فاطمہ بھی قریبی ہے، تے جڑے انہاں دے بیٹے نے، بیٹیاں دے بیٹے، 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 توجہ کر دے اگلے جملہ دیونا، توجہ فرما حضرات گرامی، ہم داد ہر کے ہمیں پورا سال لگا رہے، میں اہل بیت دا بڑا محب ہوں، میں اہل بیت دا بڑا محب ہوں، جڑا یارویں والے پیر نو پیر نہیں مندا کبھی اہل بیت دا محب نہیں ہو سکتا۔ ہم بابناہما دی تفسیر اگر کر دے جاؤ ہن حضرت علی المرتضی شیر خدا دی شادی حضرت زہرا پاک دے نال ہوئی ہے، بعد روایات دے نال آپ دی عمر 15 سال ہے، علی شیر خدا دی عمر تقریباً 21 سال ہے، شادی ہوئی تے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جنہاں دا نام امام حسن ہے۔ دھیان کر والا لمبی گل نہیں کرنا، ایک اگلا شاہ صاحب فرمائیں گے، میں صرف قرآن اور سنت تے پہلی گل پہ کرنا۔ حضرت گرامی امام حسین دی ولادت ہوئی، ہن میں جڑا پہلا بابناہما انہاں دے بیٹے بھی قریبی، انہاں دے بیٹے بھی قریبی، انہاں دے بیٹے بھی قریبی مننا پے گئے۔ امام حسین حضرت امام حسین دے بیٹے آپ دے لخت دے امام زرابی نو جڑا نہیں مندا وہ بھی نبی پاک دے قریبی حق ادا نہیں کردا، جڑا امام محمد جعفر صادق نو امام محمد باقر نہیں مندا وہ بھی قریبی حق ادا نہیں کردا، جڑا امام جعفر صادق نو نہیں مندا وہ بھی قریبی حق ادا نہیں کردا، کیونکہ امام حسین دے بیٹے امام زلابدین دے لخت دے حضرت امام محمد باقر، امام محمد باقر دے لخت دیگر حضرت امام جعفر صادق۔ دھیان کر ذرا دھیان کر، امام جعفر صادق دی اماں کون ہے؟ ایک کشف الغمہ جلد پہلی صفحہ نمبر 183 ورکے دا سجا پاسا تے پنجویں لائن، ذرا دھیان کر یہ حضرت امام جعفر صادق دی اماں کون ہے؟ جنہاں دا نامی اس میں گرامی ام فروا دی، ام فروا کون ہے؟ جنہاں دے ابا جی دا نام حضرت امام قاسم ہے، امام قاسم کون ہے؟ جنہاں دے ابا جی دا نام امام محمد ہے، امام محمد کون ہے؟ جنہاں دے ابا جی دا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر لقب صدیق اکبر۔ تقسیم کرنے والے دے منہ دے وچ نکلے تھوڑا تو انہاں نوں بولن دی ہمت تے جرأت نہ ہوئے۔ پتہ امام جعفر صادق کی نیاز پکانے والا امام جعفر صادق کے گھر پہ یہ میٹھی روٹی کھانے
کرنے والے سنیوں میں تمہارے زمینوں کو جھنجھوڑ کر یہ تمہیں پیغام دے رہا ہے. تم نے بھی لنگر اتارنا شروع کر دی. تم بھی کہتے ہو رات کو آنا, اندھیرے میں آنا. 22 رجب ہو, اندر بیٹھ کے لنگر نہ پکا, چوک میں دیکھ رہا, چوک میں دیکھ رہا. کوئی پوچھے آج کیا کر رہا ہے, انہوں سینے میں سینے کان کے اکھ پاک کرے تین پتہ نہیں ہے. آج مومنوں کے مامی جان حضرت امیر معاویہ بہت سو تو سمجھا ساڑھے بھی بجے آپ پڑھنے 3 بجے 5 بجے کی بھیا جی امام جعفر صادق بھی نیاز ہے, امام بھی نیاز ہے تو پھر کوٹھ بیچ کھلے میدان میں دیکھا گھر پر لگن میں کوئی پیچھے کیا ان کا خان المانی نہیں حضرت امیر معاویہ تاجر سو رہا ہے. تو بھی نکلے لاکھ پہ ٹھوٹی جاڑیاں رنہ دے آکھے لاکھ کے تو بھی گھر میں من تشبہ بقوم فهو منهم. اللہ دے نبی ہے کسی قوم دی نقل نہ لا. اگر کوئی کرنا تو صحابہ دے طریقے تے چلا, اہل بیت دے طریقے تے چلا. کنے ڈاکٹر اسلم صاحب نکیاں نکیاں ٹھوٹیاں وچ یہ کھیر پا کے بنڈی ہے تو سبھی رنگاں دے آکھے لگ کے ٹھوٹیاں تے لگ گئے. لنگر مولا حسین دے تے ٹھوٹی بولا مالے والے بولندے نہیں. سنی بنیا سنی بن کے رہے. قرآن اور اہل سنت بول کر لوگ نہ کرو سبحان اللہ. کل لمبی پہ ہوتی یہ لمبی نہیں کرنی. پھر بول چاچا جی تسی بول پاؤ میں کئی جگہ دی ڈھانی گئی ڈھہ گئی ہے اس سر جتا کر لیا اس سر کیوں نہ دیں دے. کیوں نہیں اس سر دیں دے اللہ رسول کا حق. پھر چشتی صاحب ریت کم کر کے دیا ریت مکی خراب پہ ہوندی ہے تو ریت کیا کرے. زمینداروں کسی آج وعدہ کر کے جاؤ کہ آج تو بعد جیری فصل ہوئے اسی اپنا جیڑا عشر بننا تو اڈے علاقے کا 20 حصہ بننا ہے. اسی اللہ رسول کا حق نہیں رکھیں گے. پھر تمہیں مال روڈ جان کی لوڑ کوئی نہیں. آلو رکھ کے جنازے پڑھن دی ریت کم ہے, ریت کم ہے. اللہ فرمانتا ہے مما رزقناہم وہ تو چھڑے سے خدا دا واسطہ ہے. پھر آج کسان دھرنا دے رہا ہے, فلانا دھرنا دے رہا ہے, فلانا دھرنا دے رہا ہے. مکی دا ریٹ گھٹ ہو گیا تھی, آلویں مہنگی ہو گیا. تم اللہ رسول کا حق ادا کر خان اللہ تو ضعیف لمن یشاء. اللہ دا تو میرے راہ وچ دیر میں ود کر چھڑ سا. جتھے 5 من ہونے نے تے 10 من ہے تو میرا کی گردان پھاڑ. اللہ رسول حق ماری بیٹھے تو خالی اشر دے نا اشر. ایک مدرسہ جامعہ طائع مصطفیٰ کروڑوں مدرسے بن سکتے ہیں لیکن سارے نہیں. تو رنا دے آکھے لا کے چمڑے بھی وہ لے بندے لکا کے بچوں بچوں پیسے بھی دیے ہوں ہو کہ گل ہسنے والی نہیں. رضوی کا جگر خون کے آنسو بہا رہا ہے. میں نے بخاری میں پڑھا ہے سنا نہیں ہے. 1998 کے اندر قبلہ عبداللطیف جلالی صاحب کے پاس بیٹھ کر میں نے یہ بخاری کا سبق پڑھا تھا. آج بھی مجھے یاد ہے. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 521 میرے آقا دا صحابی یوسف ہوتے آیا. آدھا سونے قیامت کد واسی فرما جوڑیا کیجئے جمع کیا کیتے ہیں. اچھا اللہ رسول دی محبت ہے فرما پھر مبارک ہے انت من محبت. دنیا میں جد نال محبت کریں گا قیامت علی جانے تو وہ دے. تن پتہ ہونا چاہیے جنرل رحیل شریف صاحب نے 6 ستمبر برود منگل جی ایچ کیو دے وچ جڑی شام تو بعد تقریر کیتی گئی بھول گئے ہو. جنرل آکھیا اسا پنجاب دے وچ آن لگے ہاں
جنہ دے گھروں سانو کسے کل عدم تنظیم تحریک دی رسید ملی نا، رسید ایک عدد قربانی کے چمڑا دا جن دے گھروں رسید ملے گی، رسید یا لٹریچر یا پتہ لگ گیا کہ یہ دی لین جڑی ہوئی ہے، انہوں بھی اساں ننگیا کر کے لتر ماراں گے۔ اس واسطے پٹھان دے پتر سن پہلو آخیا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانگے کہ قیامت میں گردان گیا۔ سہولت کرن دا مطلب کیا ہوندا؟ سہولت کار دا مطلب یہ ہوندا جڑا دیوے مال پڑھوئی بڑی خدا دا واسطہ یار چشتی صاحب یہ تانوں پڑھائی بڑی ہے، وہ دے پڑھائی بڑی ہے، کیڑی پڑھائی ہے؟ پریکٹیکل تو نہیں جی کیڑی پڑھائی ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں پڑھیا جامعہ نعیمیہ چ، میرے نالے دا پنڈ اس مولوی پڑھیا جامعہ اشرفیہ چ، انہیں بھی وہ نصاب پڑھیا جڑا میں پڑھیا، انہیں بھی مشکات پڑھی، میں بھی 5 سال مشکات پڑھی، انہیں بھی صفحہ 542 پڑھیا، میں بھی 542 پڑھے۔ وہ جس والے پگڑی بنا کے تو سرائیڈی صاحب کی ہوندے سند لے کے گیا چشتی صاحب، وہ انگا میں تقریر کروں گا، انہیں برادری بلا لی، ساڈا مولوی فاضل بن کے آیا، انہیں پہلے سٹی مشکات صفحہ نمبر 542 والی حدیث پڑھی، حدیث پڑھ کے کہنے اس حدیث سے ثابت ہوا کہ پیغمبر کو علم غیب نہیں تھا۔ جس ویلے میں وقت کھانے چویل ہویا میرے گھڑے والے آخیا بتا سبھی ان جلسہ کرنے، میں کہا تسی بھی کر لو، کیڑا مول لگن دے؟ میں کہ انہیں حدیث پڑھ کے آخیا 9 سال پڑھ گیا تھا نبی علم کوئی نہیں، فقیر 9 سال پڑھ کے گیا پگڑی شگڑی جامع نہیں لے بنائی، تو میں وہ حدیث پڑھ کے آخیا اس حدیث سے ثابت ہوا بول گئے سلام میں ایک طرح جملہ بڑی پڑھائی ہے، کہاں پڑھائی کیا پڑھائی ہے؟ انہیں جناب حدیث پڑھی جناب انتظامیہ صاحب کہندا ایک عورت سی یہودن اور ایک کالا رنگ دا یہودی مذہب دی آئی، انہیں لوکر روپیے دیتے پیسے جتنے مرضی نے، تو بکری کو وچ گوشت وچ زہر پا تے نبی پاک نو گل نبی پاک نو انہاں دے گھر والے تے بڑو اعتماد آ تے جڑا گوشت کھائے گا او لفظ میں نہیں بولنے جڑے انہیں بکے وہ جامع شہادت نوش فرمائے گا، وہ عورت آئی روپیے تے لگ گئی جی آج کل مولوی لگ ویندے۔ شام کے ٹائم میں آخیا عورت کی حکمرانی حرام ہے، حرام ہے، جو عورت کو ووٹ دے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ سویرے اسے مولوی آخیا یتیم ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ تھا راتی پتی کے ٹھیک ہو گیا۔ کروں مت آل گول رضا پر اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے۔ چشتی صاحب یہ بیان سر سے لے کر پاؤں تک قیدی تو ہو سکتے پر بغیرت نہیں ہے ہم، بغیرت نہیں ہے ہم، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو تو پھر ممتاز قادری بن کر میدان میں بھی آ جاتے ہیں۔ تیرا نام رہے کیا پڑھائیے کیا پڑھائیے؟ انہوں نے کہا جی گوشت آ گیا، صحابہ کھانے لگے۔ اگر پیغمبر کو علم ہوتا تو اگر لفظ حدیث میں کوئی نہیں، یہ مولوی دی اپنی توکڑی قرآن حدیث تو علاوہ ساڈے تے مولوی گل نہیں کردے جی۔ چلو جیڑی تو عدم علم غیب دے حدیث پیش کرنا بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 774 والی حضرت اما عائشہ صدیقہ دے حوالے نال کہ پیغمبر نو علم ہاں تو پھر ہار تلاش کیوں کیا گیا؟ لہذا اے لہذا دا لفظ میں نو حدیث چ وہا، لہذا ثابت ہوا۔ یہ کتنے ہوئے؟ یہ لہذا کہاں ہے؟ تینو ہے تو ہوئے ڈھڈے دی پیڑ پہ بھی تو مر ون انشاءاللہ۔ یہ لہذا کہاں ہے؟
میں پڑھتا ہوں بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40 تے 242 ورکے دا کھپا پاسا تے پنجویں لین فرمایا اماں عائشہ کے ہار گم ہونے میں کیا تھا فیہ للناس خیرا ادھے وچ لوکاں واسطے بڑی بہتری ہو گئی ہے. پھر بالا ٹل کی چلی سی پھر لگیا کیوں ثابت ہوا بندہ نب کے نہ گڑما دو چھڈے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے ادب کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جو ہی گوار ہے یہ بار وار سے ایک بندہ چھڈے اے لبن دے نال علم چ نفی ہوندی ہے ہاں تے یوسف علیہ السلام توپا آپ رکھ کے بھراؤ دی چھٹے چ کیوں لبیا بول یار اچھا بول یار اچھا بول جیو جس ویلے بھرا کنک لین واسطے آیا گل لمبی نہیں کرنی ذرا یاراں بھرا ہے نا ڈاکٹر اسلم صاحب دانے مک گئے نا دانے نبی دے پتر دانے مکے تے لین واسطے کدو گئے نبی دے پترن کوئی نہ پتا بدانے تے دانے رہ گئے جیڑی جُتی جو دا دھاگا بھی تروٹ ونے طرف سمجھنے گل تو بتا ساؤنڈ والی آواز کھول یارا تھوڑی امام علی مقام کی عظمت و شان کانفرنس میں آنے والے خطیب الاسلام کے نخبے جگر کے خطاب کے نجات پہ پاک دینے والا تمہارے زمین پہ ہاتھ رکھ کر رضوی پیغام دے رہا ہے نبی کے بیٹے ہیں نبی کے پوتے ہیں نبی کے بھتیجے یعقوب علیہ السلام دے ابے اور یہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہی وا جڑا پیو دا پیو ہوے کہ لگدا جنہاں دا ابا بھی نبی دادا بھی نبی پردادا بھی نبی توبہ جی بریلوی کڈے پاگل ہو گنجی جرا شاہ رگ تو نیڑے اللہ وہ چھڑ کے کوئی پاک پٹن پیا ویندئی کوئی اجمیر شریف پیا ویندئی توبہ توبہ گل لمبی نہیں کرنی گھروں دانے مکے دانے بندہ کہ تیرا تایا دے کے آیا کنک لین واسطے پھراؤ تو بھی پیا یار اچھا بول یار اچھا بول ذرا حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ ہے کنک دین لگ پہ خادم بنوا دے انہاں دی بوریاں بھرو چھٹا بھر دی تھیاں انہیں پھراؤ رکھنا کول لمبی جی گل ہے سیدھی صاحب لمبی جی گل ہے انہیں پھراؤ رکھنا کول خادمہ نے آکھیا باؤں تے اصول کوئی نہیں ان کرو جس ٹوپے نال جس پیمانے نال گندم دتی ہے دی چھٹے چ پا دیو چوری ثابت ہو جائے گی تو بھرا کون رہ جائے گا 11 بوریاں بریج گئیاں دانیاں دیاں ایک بوری وچ خادم نے یوسف علیہ السلام دی آکھن کو لے کے تر پہ پچھو آ کے ٹوپا کہاں رکھایا آپ واہ 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 کیا بات کیا بات قرآن پڑھنے تو سنیا کے مدد سے پڑھا یہ قرآن بھی پڑھائے گا نبی کا عشق بھی سکھائے گا تو قرآن دی گل کرنا خطیب الاسلام رحمۃ اللہ فرماتے ہوتے سن بنا عشق نبی جو پڑھتے پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو مگر نہیں آتی جنہوں بخاری سمجھ نہیں آ سکتی قرآن کیوں نہ سمجھے گا اللہ بڑھیا
حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا وہ ان کرے بولن بلاؤ. توپا کدے گیا؟ سارے توپا خراب گیا، سارے توپا گم ہو گیا، گواچ گیا. لبو وہ خادم آخیا وہی لے گئے، رکھایا آپ بڑے دھیان نال دل یار ہمارا والی 70 کاری کیوں بھیجے، کاری کیوں بھیجے؟ 11 دے 11 پھر واپس آ گئے. رکھو بوریاں، ساڈا ٹوپا خراب گیا، پیمانہ گم ہو گیا، گواچ گیا. رکھو بوریاں. ہن جدے وچ دھریا او دی تلاشی نہیں لیندے. پہل دوجے پاسوں کم شروع ہویا. حالانکہ تے تلاشی لینے والا تو کوئی نہیں بندا، سیدھا کھیندے کڈو جدی وچ گئے رکھیا جو آپ ہے. اگلا جڑا جملہ ہونا خطیب الاسلام دا نام لیا تو برکت نال سال نبی اولاد ہمیں تو مقدر بھی ملا ہے تو اسی در سے ملا ہے. اگلا جملہ جس ویلے فقیر بولے نا تو کوئی زبان میں نہ بنے اوکھا بند جو نہیں گھٹے ہوتی بند رہنی ہوں تو کوئی میں امید بند رکھ لگے. لو تلاشی دیو جی، پہلے دوجے پاسوں کم شروع ہے. آخر دتے بنیامین دی بوری کھولی وچ ٹوپا نکلے گا. ہن قرآن کی یاد ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا میں قرآن کی پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کی عزت کرنے والے، قرآن کی خدمت کرنے والے ہوں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہوں. یہ جڑا سارا کم ہو رہا ہے یہ یوسف نے آپ نے کیتا. کذالک کدنا لیوسف، سارا رسول آپ کے بنایا ہے. ایتھے ہن مولوی دی رگ پٹ دی، ایتھے گل کرے نا قرآن پڑھ کے کہ رب نو کوئی نہ پتا توپا کتنے دکھایا. کذالک کدنا لیوسف، کذالک کدنا لیوسف. اللہ دا میں آپ ہی کروایا ہے سارا کچھ. ہم نے ڈاکٹر صاحب بولیں دے نہیں تھی مریض آپ ایسن بول پاؤ ذرا سکون ذرا ایتھے پتہ کیا اکسی ڈاکٹر صاحب چشتی صاحب رضوی صاحب یہاں کوئی حکمت ہوگی؟ چشتی درد بھی آندا ہے کہ ٹوپا لبن وچ حکمت ہے تے ہار کھڑاپن وچ بھی حکمت ہے. ہائے 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 کی کہہ گئے ہو؟ واہ واہ، ہائے 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 ہائے، بولو 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 نا. کیا حکمت ہے؟ اگر بھائی ملنا تھا فتیمنا موسیٰ انسانی تو ستیمن کا وقت ملنا تھا. بڑی پڑھائی ہے، پڑھا لے. پڑھ کے یہ یا کیا خلص پیغمبر نو پتہ کوئی نہیں. معاذ اللہ حسین تو پاگل تھا کربلا میں چلے گئے. پڑھا لے. اے تیرے بہاڑی دی تقریر مولوی تار کے دی انہیں کھول نیٹ میں بہانا. اے بہاڑی دا واضح بہاڑی دی تقریر ہے. حسین تو پاگل تھا جو کربلا میں چلا گیا، تو وہ دی تقریر مبین. جنہوں جنرل صاحب بھی آخیا آج تو بعد نہ سکولے جا سکتا نہ یونیورسٹی جا سکتا. تسے نہیں سمجھا 6 ستمبر کے بعد میں رسالت 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 نعرہ خلافت اور کوئی غیر پھلا تجھ سے کیا ہے نہا خود خدا ہی نہ چھپا تم پھل کرو رو درو لیلہ تھوڑا اہل جنت اہل سنت اہل جنت اہل جنت اہل جنت اہل جنت حقانیت اہل سنت حقانیت اہل سنت علماء اہل سنت مسلک اہل سنت
دھیان نال ویلا اتنی ہے کہ شعر نواز بھی سننا نا، پھر دھیان نہ ذرا گوشت آ گیا، گھلنے والی کون آئی؟ یہودن، کالے رنگ دی ہوئے، مذہب ہوتا یہودی ہوئے، تے گوشت انہیں بکری آپ کوئی نہ بھراؤں پتہ نہ پیون پتہ، جڑے ویڑے وی ستے ہوئے روپیے جے لے ہوئے آس اپے کو کے تبوٹیے میں زہر چنگا پایا سے بجیڑا بھی کھاسی نہ بچن نہیں لگا، گوشت آ گیا، دسترخوان تے لگ گیا، صحابہ کھان لگے، اللہ دے سونے نبی فرمان لگے، اے میں حاشیہ نہیں پڑھ رہا، میں متن پڑھ رہا، ارفعوا ایدیکم، صحابہ اپنے ہاتھ پیچھے کر لو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ حاشیہ نہیں ہے، حدیث کا متن پہ پڑھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے رضوی صاحب، کیا بات ہے۔ دھیان نہ لگ جائے ذرا سننے ذرا، صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے جڑی موٹیاں نپیاں سن، رکھ دیتی ہے، کیا بات کیا بات فرما جن اے گوشت گھلیا انہوں سج کے لے آؤ، کیا بات، وہ دے دل میں چن کے بنبی پتہ ہی جی کوئی نہیں، کیا بات ہے، کیا بات، جڑا ویڑے وچ پیو ستا انہوں نہیں پتا، بھرامن نہیں پتا، ماؤں نہیں پتا، جڑا 5 میلاں تے بیٹھا حق کملیے، کیا بات ہے رضوی، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق کملے نہیں اور ماسی آکھا لعنت پائی ہو جی ماسیوں تے فی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، تے کئی رشتہ داری